امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ مثلاً بہتر ہو، یہ اس کی کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے تم نکالی گئی ہو، تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم حاضر ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ آج کے ہم اس ویڈیو کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ مثلاً یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو، امت مسلمہ جو سی ہے، اس کو جو فضیلت دی ہے، کہ فضیلت اس بات پر دی ہے کیونکہ یہ جو امت ہے یہ لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی ٹاپک پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ سر، آج آپ نے بتایا کہ آج ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، مطلب کہ تم بہتر امت ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ کو تمام امتوں کے اوپر فضیلت دی کہ تم خیر ہو، کہ تم بہتر امت ہو، وہ جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ کس کام کے لیے نکالی گئی ہے، کیوں نکالی گئی ہے، اور یہ جو بہتر ہونے کی ہمارے اندر صفت ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ تم خیر ہو، کہ تم سب سے زیادہ کہ بہتر ہو، یہ اس کی کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے تم نکالی گئی ہو، تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس آیت کے اندر آگے فرما دیا کہ اس وجہ سے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس وجہ سے تم بہتر امت ہو۔ تو اب یہ نیکی اور برائی کا حکم کس طرح سے دینا ہے کہ جس جگہ پر آپ دیکھیں کہ کوئی برائی ہو رہی ہے، وہاں پر اس کو جا کر اس آدمی کو، شخص کو، اس انسان کو آپ روکیں کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ نہیں، یہ کرنا چاہیے، وہاں پر اسی وقت اس کی اصلاح کریں، اس کو برائی سے روک کر نیکی کی طرف لے کر آئیں، اس کو نیکی کا بتائیں کہ بھائی یہاں پہ تو غلط کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا ہے اور ہمیں بڑی فضیلت دی ہے۔ اسی بارے میں دیکھتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اگر آپ ان کی اطاعت کرتے رہے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ تو اسی مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو بیان کرنے والے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان الناس یسألون عن الخیر، اکثر لوگ جو ان سے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے۔ تو وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عن الشر، اور میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، یعنی برائی کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اسی ڈر سے کہ مجھے وہ شر جو ہے وہ پا نہ لے، یعنی برائی پا نہ لے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتا تھا۔ تو میں نے اسی طرح سوال کیا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر دی ہے، پہلے شر تھی، فجعل اللہ بہذا خیر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خیر بنا دیا ہے، تو اس خیر کے بعد بھی کیا شر آئے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہاں ضرور شر آئے گا، برائی آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ شر بھی آئے گا لیکن اس میں تھوڑی سی کمی ہوگی۔ کیا؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا کمی ہوگی؟ کہ وہ اس طرح کمی ہوگی کہ وہ ہدایت کی طرف آپ کو بلائیں گے لیکن ان کی کچھ باتیں صحیح ہوں گی اور کچھ باتیں غلط ہوں گی۔ آج اس دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جو برائی کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں، برائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ امت محمدیہ نہیں ہے، یہ ان کو فضیلت نہیں دی گئی ہے کہ جو برائی کی طرف بلا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو ان کی باتوں کو مان لے گا فوراً سے ان کو جہنم کے دروازوں کے اندر جھٹک دیں گے، جہنم کے اندر پھینک دیں گے، یعنی کہ اس طرح کے ایسے شر والے، برائی والے لوگ ہوں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، ان کی یعنی کہ صفتیں بتا دیں، صرف ہم لانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ہم جیسے ہی ہوں گے، ان کی جلدیں بالکل ہم جیسی ہوں گی اور ان کی زبان بھی ہم جیسی ہوگی، مثلا عربی ہوگی، ہم جیسے بالکل ہوں گے، لیکن وہ برائی کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو حذیفہ بن یمان نے پوچھا کہ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر میں برائی کو پالوں، شر کو پالوں تو کس طرح بچوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور جو ان کا امام ہوگا ان کو بھی مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہاں مسلمانوں کی جماعت ہی نہ پاؤں اور امام بھی نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک جنگل کے اندر چلے جانا، وہاں جا کر درخت کی لکڑیاں کھانا شروع کر دینا، حتیٰ کہ وہی حالت میں، اسی حالت کے اندر تمہیں موت آ جائے، لیکن ان شر والے لوگوں کے ساتھ نہ، یعنی کہ جو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ امت محمدیہ ہیں، آپ نیکی کی دعوت دیں، نیکی طرف لوگوں کو بلائیں، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت۔ اس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرن، کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی برائی ہوتے دیکھے تو وہ کیا کرے، وہ اگر وہ برائی دیکھ رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، تو وہ فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، کہ تم نے اس برائی کو جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ کے ساتھ روک۔ وہ جو برائی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے یا کسی کا حق تلف کر رہا ہے، تو جتنا ہو سکے ہم نے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکنا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ اگر تمہارے اندر اتنی جرت نہیں، اتنی مجال نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ تم اس برائی کو جا کر اپنے ہاتھ کے ساتھ روک سکو، تو پھر کیا کرنا ہے کہ تم نے اس کو بِلِسَانِهِ، اپنی زبان کے ساتھ روکنا ہے۔ تو اس کو جو وہ برائی کر رہا ہے اس کو اپنی زبان کے ساتھ روکنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو غلط ہے، یہاں پہ تو صحیح ہے، یہاں پہ تو نے صحیح کام یہ کرنا چاہیے، تم یہ کر رہے ہو، یہاں پر اس کی اصلاح کرنی ہے اپنی زبان کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ اگر وہ شخص کے جو اس برائی ہوتے دیکھ رہا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتا، اس کو اپنی زبان کے ساتھ نہیں روک سکتا، اس کے اندر نہیں ہمت اتنی، یا پرلی پارٹی تھوڑی تگڑی ہے، یا اس کا کوئی خوف ہے، ڈر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو وہ نہیں روک سکتا، تو پھر اسے کیا چاہیے کہ وہ اس کو ابھی لسان ہی، تو اسے بس چاہیے کہ وہ اس کو اپنی زبان کے ساتھ روکنے کے بعد ابھی قلب ہی اس کو، اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانے، یہ بھائی بری بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، کہ یہ جو کام ہے کہ اس کو برائی کو نہ ہاتھ سے روک سکے، نہ وہ اس کو اپنی زبان کے ساتھ روکے، تو اس کو اپنے صرف دل کے اندر ہی برا جانے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، کہ یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر کوئی برائی ہوتے دیکھیں تو ہمیں اپنے ہاتھ کے ساتھ روکنا چاہیے یا زبان کے ساتھ۔ دل میں برا جاننے سے کیا ہوگا، ہمارے دل میں برا جان کر ہم ہی اس سے بچ سکیں گے، اس کو کیسے ہم بچائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، برائی کو روکیں، اور برائی کو روک کر اس کی اصلاح کر کے اسے نیکی کا حکم دیں۔ جی، جس طرح آپ نے بتایا کہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں دی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کی طرف دعوت دینا، اور نیکی اور برائی کے کاموں سے روکنا، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ معاملات کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وباللہ توفیق، جزاک اللہ۔